ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ سب کو خوش آمدید، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں ایک انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے جو انگلینڈ میں اس وقت موجود ہیں صحافی، جن کو میں کہوں گا کہ پاکستان کے ارنب گوسوامی ہیں، کیونکہ ان کا سٹائل ان سے ملتا جلتا ہے، عرفان ہاشمی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کیا کاوے موساوی صاحب کا۔ کچھ لوگ کیوے اور کاوے اور پتہ نہیں کیا کیا بیچارے کا نام بگاڑ رہے ہیں، اور کوئی موسوی کہہ رہا ہے، کوئی مساوی کہہ رہا ہے، کوئی مساوائی کہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو جو میں نے سنا ہے ان کے منہ سے، ان کا نام وہ ہے کاوے موساوی۔ تو اینی ویز عرفان ہاشمی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا، بڑا دبنگ، بڑا زبردست۔ عرفان ہاشمی صاحب ویسے بھی ایک سیزن جرنلسٹ ہیں، کوئی نیا چہرہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تو جہاں وہ کہیں سے نہیں آیا، وہ پاکستانی میڈیا کا ایک پرانا جرنلسٹ ہے، اور اس نے یہ انٹرویو کیا۔ ہاں، وہ یہ اور بات ہے کہ پردہ اسکرین پر ان کی اتنا جلوہ گری نہیں رہی جتنی ہم اکثر بڑے بڑے جرنلسٹ کی جلوہ گری دیکھتے ہیں۔ البتہ ان کے اس انٹرویو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ ایکسپیرینسڈ ہی از۔ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے، بڑے دھیمے انداز میں، کوئی ایکسٹراڈنری قسم کی ڈرامے بازی کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا۔ انٹرویو میں انہوں نے جو سوال کا آغاز کیا وہ یہ کیا کہ اس وقت کاوے موساوی صاحب جو ہیں، ان کو 28.7 ملین ڈالر جو ہیں وہ ملے ہیں کیس جیتنے کے اوپر پاکستانی حکومت سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ پیسے مل گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جناب، مجھے یہ پیسے نہیں ملے، یہ کورٹ کے پاس یہ پیسے گئے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک دیوالیہ، انہوں نے اگر میں اردو زبان میں کہوں کہ ان کا دیوالیہ جو ہے وہ نکلا ہوا تھا، انہوں نے اپنی انسالوینسی فائل کی ہوئی تھی، تو ان کی کمپنی انسالوینٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ پیسے خود نہیں لے سکتے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی پیمنٹس کرنی ہوں گی یا جو بھی ہے، اس وجہ سے وہ پیسے کورٹ کے پاس ہیں۔ فی الحال جب تک ان کے وہ پیسے ختم، یعنی ان کی جو انسالوینسی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، تب تک یہ پیسے ان کو ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ جن کی وجہ سے وہ دیوالیہ ہوئے۔ اس کے علاوہ آج کل جو ایک بہت زیادہ چیز کہی جا رہی ہے، جو ہمارے نون لیگ کے اسپیشلی دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاوے موساوی نے نون لیگ کو کلین چٹ دے دی۔ تو جناب، کاوے موساوی نے نون لیگ کو بالکل کلین چٹ نہیں دی۔ کاوے موساوی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کے دور میں، اچھا ایک اور چیز کہی جا رہی ہے کہ شہزاد اکبر نے کمیشن مانگا یا کٹ مانگا کاوے موساوی سے۔ تو کاوے موساوی کہتا ہے کہ 2017 میں جو حکومت پاکستان کے اہلکار تھے، انہوں نے ان سے کٹ مانگا، اس وقت شہزاد اکبر نہیں تھا۔ تو یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے شہزاد اکبر پہ، یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اس کے اندر انہوں نے ڈیفرنٹ باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے مشرف کی حکومت میں یہ کیس جو ہے وہ، یہ ٹارگٹ جو ہے وہ دیا گیا کہ آپ لوگوں سے ملیں، لوگوں کو تلاش کریں۔ اس میں انہوں نے جنرل امجد کا تعریف کی، انہوں نے کہا ان کی طرف سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی، اور انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے مجھے انفارمیشن جو میں مانگتا تھا وہ مجھے پرووائڈ کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری تھی، کمپنی کا نام کمپنی تھی، اور دوسری براڈ شیٹ تھی۔ براڈ شیٹ جو تھی اس کا کام تھا شریف فیملی جو ہے اس کے اثاثوں کی چھان بین کرنا، اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری جو تھی وہ بے نظیر اور آصف علی زرداری کے ایسٹس جو تھی اس کو تلاش کر رہی تھی۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ شروع میں تو جب تک جنرل امجد تھے، نیب کوآپریٹ کرتی رہی، اس کے بعد نیب نے کوآپریٹ کرنا چھوڑ دیا۔ اور یہ سوال انہوں نے 2007 میں جنرل پرویز مشرف سے آکسفورڈ یونین میں کوئی تقریب تھی وہاں پر کیا، تو مشرف نے کہا کہ میں کرپٹ ٹولے کے درمیان گھرا ہوا ہوں، اور میں اس کے اوپر کوئی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا، یہ جیسا ہے ویسا ہی چلے گا، کیونکہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ حکومت میں آ چکے ہیں۔ اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ اس وقت کون سے لوگ تھے جن کو یہ کرپٹ کہہ رہے ہیں، اور کیا وہ لوگ آج بھی تو حکومت میں موجود نہیں ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ میں یہ کہوں گا کہ شاید موجودہ حکومت کے اوپر بھی ہے، ان کے کرپشن کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب 2003 میں ان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ منسوخ کیا گیا اس بنیاد پہ کہ وہ صحیح طور کے اوپر انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر سکے۔ یہ
حکومت پاکستان جو تھی اس کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا. جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ایڈمرل منصور الحق صاحب جو تھے، یہ پاکستان کا ویسے جو سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے وہ ایڈمرل منصور الحق کے اوپر ہے، ان کو ایکسٹراڈائٹ کروایا اور اس کے بعد انہوں نے ان کے بلینز آف ڈالرز جو تھے وہ ریکور کروائے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ $1000 ملین ایک اکاؤنٹ میں تھا نیو جرسی میں، جو کہ انہوں نے ریکور کیا، انہوں نے تلاش کیا، اور اس کے بعد اس شخص کو نہ صرف یہ کہ کلین چٹ دی گئی بلکہ اس شخص کو بعد میں وزیر داخلہ بنا دیا گیا، اور وہ نام لیتے ہیں اس میں آفتاب شیر پاؤ صاحب کا، جو کہ انہوں نے ابھی اپنے آخری انٹرویو میں لیا، جو ابھی تک پبلش ہوئے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اس میں اینتھنی ایونز جو ہیں، جو لنڈن کے جج ہیں سر اینتھنی ایونز، ان کا جو فیصلہ ہے اس کو پبلک کر دیا جائے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شریف خاندان کے اثاثے پوری دنیا میں ہے، تو جو شریف فیملی بہت زیادہ اچھل کود رہی ہے، انہیں اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو ہم نے کلین چٹ دے دی. انہوں نے کوئی کلین چٹ نہیں دی. انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ کے اثاثے صرف لنڈن میں نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں، اور ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں. اور انہوں نے عمران خان کو کہا کہ اگر عمران خان واقعی میں سیریس ہے احتساب میں تو مجھ سے رابطہ کرے. تو یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ وہ شاید اپنی نوکری بحال کروانے کے چکر میں ہے کہ اگر انہیں ایک بڑا کانٹریکٹ مل جاتا ہے تو شاید ان کی انسالوینسی ختم ہو جائے یا ان کو ایک نیا کانٹریکٹ مل جائے. ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی 2016 میں جو تھا انہوں نے کیس جیتا، اور پاکستانی گورنمنٹ ابھی تک اس پہ $20 ملین خرچ کر چکی ہے، جس کا پاکستان کو کوئی حاصل نہیں ہوا. تو پاکستان کا جو ملک ہے، ہمارے ملک میں کرپشن کی کہانی بڑی جلدی بکتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ فلانے نے کرپشن کر دی، فلانے نے کرپشن کر دی، تو یہ کہانی بکتی بہت جلدی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر ہمیں یہ سوچنے کی ویسے ضرورت ہے کہ ہم نے $20 ملین جو ہے وہ لگا دیا ان کیسز کے اوپر جن سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ جو شروع میں نے آپ کو رقم بتائی تھی 28.7 ملین $US جو ہے ہم نے بلکہ اس کا ہرجانہ بھی دے دیا اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. تو تقریباً اگر ہم اوورال دیکھیں تو $48 ملین یا $50 ملین اپروکسیمیٹلی ابھی تک ہم ضائع کر چکے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں یعنی پاکستانیوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اچھا، شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے جی انہوں نے کمیشن مانگا، تو جناب وہ واضح طور پہ یہ بات ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ انہوں نے آئی تھنک رپیٹ کی ہے اپنے اس انٹرویو میں کہ شہزاد اکبر پہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ ہر دفعہ کے ڈسکاؤنٹ مانگنے آ جاتا ہے، حالانکہ وہ ڈسکاؤنٹ دینے کے موڈ میں نہیں ہے. ہاں، اگر وہ ان کی نوکری بحال کرتے ہیں تو پھر وہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ کی بات، یعنی ری نیگوشیٹ کرے ان سے ایگریمنٹ کو. عمران خان گورنمنٹ وہ اپنی نوکری پکی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن شہزاد اکبر نے ان سے کوئی کٹ نہیں مانگا، کوئی کمیشن نہیں مانگا. انہوں نے اپنے پورے انٹرویو میں کم سے کم ابھی تک یہ بات نہیں کی. وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ میرے جو باتیں ہیں ان کو غلط طریقے سے ٹوسٹ کر کے بیان کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہیں پہ بھی کاوے مساوی کہ شہزاد اکبر جو ہے اس نے اس سے کٹ مانگا ہے. کٹ وہ کہتے ہیں 2017 میں جو حکومت کے نمائندے تھے انہوں نے ان سے کٹ مانگا، اور وہ یہ کہتے ہیں جی عمران حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے ان چیزوں کے اوپر ایکشن لینے کے لیے سیریس نہیں ہے. اگر وہ سیریس ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتی ہے. یعنی وہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنی شاید نوکری پکی کر رہے ہیں. انہوں نے نام لیا جناب شیر پاؤ صاحب کا، جو آج بھی پاکستان میں موجود ہیں. ان سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے کہ ان کے ملینز آف ڈالرز جو تھے وہ کہتے ہیں ہم نے پکڑے، اس کے بعد ان کو مکھی سے وہ کیا کہتے ہیں دودھ میں سے مکھن سے بال کی طرح نکال کے ان کو سائڈ پہ کر دیا، اور انہیں کہا جی آپ جائیں اور چل کریں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملیہ لودھی کے بھائی جو ہیں عامر لودھی صاحب، ان کا نام بھی اس لسٹ میں تھا. ان کا نام کیوں نکالا گیا؟ اور ملیہ لودھی ایک طویل عرصے تک پاکستان کی ایمبیسڈر بھی رہیں، اور پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے براڈ شیٹ کو ان کا خیال ہے اس لیے ہٹایا کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس تمام مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینے کے لیے سیریس نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے اندر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جو 28 ملین یا 20 ملین ڈالر ابھی تک اس کے اوپر لگ چکا ہے، اس میں سے بہت سے اعلیٰ افسران جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے کھائے. اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2017 میں بھی میرا خیال سے جو ہمارے چیف نیب کے جو تھے سربراہ تھے وہ یہی جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے.
اگر تو وہ اس ٹائم کے اوپر نواز شریف یا شاہد خاقان عباسی یا شریف فیملی کی خوشامد میں لگے ہوئے تھے تو یقیناً وہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ وہ آج کے سربراہ کی خوشامد میں لگے ہوئے اور اپنی نوکری پکی کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کی کریڈیبلٹی جو ہے میرا خیال سے اس کے اوپر بھی خاصی جو ہے ایک قدغن لگتی ہے، اس کے اوپر ان کی کریڈیبلٹی سامنے آتی ہے. تو اس صورتحال میں اگر کوئی بھی یہ کہے کہ کاوے موساوی نے ان کے بارے میں کوئی ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو جناب نہ تو انہوں نے عمران گورنمنٹ کے حق میں کوئی فیصلہ دیا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران گورنمنٹ کچھ اچھا کرے گی، لیکن عمران گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس سلسلے میں سیریس نہیں ہے. نواز شریف کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، یہ میرے پہ تک عزت کا کیا دعویٰ کریں گے، یعنی یہاں تک بھی انہوں نے بول دیا. تو یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے نواز شریف صاحب کو بھی یا ان کی گورنمنٹ کو بھی، کہ اتنا اچھلنے کے اوپر کیا وہ ہے، یعنی کیا ضرورت ہے. ایک چیز یہاں پہ میں کہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو جو ہے ان کے اوپر حد تک عزت کا کیس کیوں نہیں کرتے شریف فیملی. تو یہ لائرز بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص جو آلریڈی دیوالیہ ہے، ایک شخص جو آلریڈی انسالوینٹ ہے، اس پہ حد تک عزت کا دعویٰ کر بھی دیں گے تو جو پیسہ آپ اس پہ ہر جانے کا کریں گے وہ آپ کو نہیں ملے گا، جہاں تک میرا نالج ہے. لیکن کوئی وکیل جو ہے وہ اس سلسلے میں زیادہ بہتر رائے دے سکتا ہے. تو اس بارے میں شریف فیملی بہتر طور پہ سوچ سکتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور کیا وہ یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ان پہ کیس کریں اور ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہوں، یا وہ بے وقوفی کی وجہ سے ایسے کوئی جو ہے وہ کیس نکال کر ان کی بے وقوفی کی وجہ سے ان کو کوئی اور مزید ثبوت مل جائیں، تو یہ بھی ان کے لیے ایک پریشانی کی بات ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر خاصے فیکٹرز ہیں، کیس کرنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ تھا اوور آل کاوے موساوی کی سٹوری. لیکن جس طریقے سے لوگ اس کو ٹوسٹ کر کے پیش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی آج 3-4 ٹویٹیں داغ دیں کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کاوے موساوی نے کیا اکھاڑ کے نکال دیا اور کیا نکال کر لے آئے ہیں. تو جناب وہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ بھی شک کر رہے ہیں، وہ شہزاد اکبر کی کریڈیبلٹی پہ بھی شک کرتے ہیں، وہ نواز شریف کی کریڈیبلٹی پہ بھی شک کرتے ہیں، وہ آصف علی زرداری صاحب کی کریڈیبلٹی پہ بھی شک کرتے ہیں، اور وہ مشرف صاحب کی کریڈیبلٹی پہ بھی جو ہے وہ شک کرتے ہیں. تو حضور والا یہ مسئلہ جتنا میرا خیال سے جو اچھالے گا اس کو اتنا ہی مسئلہ پیش آئے گا. تو یہ میرا انالیسس تھا، اوور آل ایک کرکس تھا اس انٹرویو کے بارے میں، جو کہ پاکستان میں آج کل بہت مشہور ہوا ہے، جس کو منی پاناما کہا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال سے جس طرح پاناما کے اندر سے ہوا نکل گئی تھی، 400 لوگوں کے نام آئے تھے، اس وقت ایک کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہو رہی، تو اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. پاکستان میں کرپشن سے زیادہ جو ہے وہ مسائل نسبتاً دوسرے ہیں جن کے اوپر اگر توجہ دی جائے تو یہ کرپشن بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور غربت بھی ختم ہو جائے گی. اینی ویز اپنا خیال رکھیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.